بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جیسا کہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقائق 786 ٹی۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ہمارے پچھلی ویڈیو کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ برتن، وہ پیالے جن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی، ستو اور شہد وغیرہ پیا تھا، ان کے بارے میں بتایا تھا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے ان پیالوں کے نام رکھیں گے اور اسی طرح آگے بات چلائیں گے۔ پیالوں کے نام: نبی علیہ السلام کا ایک پیالہ تھا جس کا نام رومال تھا، ایک پیالے کا نام مغیث تھا اور ایک پیالہ قمر تھا، ایک پیالہ ریان تھا۔ علامہ قسطلانی نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے کا رنگ زردی مائل تھا، اور ایک اور کتاب شرح مواہب میں لکھا ہے کہ زرد لکڑی کا تھا جس کا رنگ سنہرا تھا۔ اللہ اکبر! تو لکڑی کا پیالہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ اسی لکڑی کے پیالے میں پینے کی تھی۔ گو مٹی اور شیشے کا استعمال بھی کیا ہے، لیکن لکڑی کا عام طور سے استعمال ہوتا تھا۔ تو اگر ایک ایک لکڑی کا پیالہ اہتمام سے اپنے اپنے گھروں میں رکھ لیں تو ہمیں اتباع سنت کا ثواب ہوگا۔ اتنی تو محبت ہونی چاہیے کہ آقا علیہ السلام کے پیالے کے قریب ہمارا پیالہ پہنچ جائے۔ اب اس کے بعد دعاؤں کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کی مبارک عادت تھی کہ ہر موقع پہ دعائیں مانگتے تھے۔ اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، سفر پہ جاتے آتے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہتا تھا۔ ہمارے سلسلہ میں ایک عمل بتایا جاتا ہے، وقوف قلبی۔ یہ موقع محل کی دعائیں ہیں، یہ بھی وقوف قلبی میں شامل ہیں، اور وقوف قلبی کے اندر معاون بھی ہیں، مدد بھی دیتی ہیں۔ جب کھانا پیش کیا جائے تو کیا پڑھیں؟ نبی علیہ السلام کے سامنے جب کھانا پیش کیا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے: اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار۔ بسم اللہ۔ اے اللہ، جو آپ نے ہمیں نوازا ہے اس میں ہمیں برکت عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ جب کھانا شروع کرے تو کیا پڑھیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم کھانا شروع کرو تو یہ دعا پڑھو: بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے اور اس کی برکت کے ساتھ۔ ایک اور صحابی حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: اے لڑکے، جب تم کھاؤ تو بسم اللہ کہو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ۔ اگر کوئی کسی کو کھانے پر بلائے، جیسے گھر میں ماں ہے دسترخوان پہ بیٹھی، بچوں کو بلائے، بھائی آ جاؤ سب بیٹھ جاؤ، یا کوئی گھر میں بڑا بیٹھا وہ سب کو بلا رہا ہے کہ آؤ بیٹھو میرے ساتھ کھانا کھاؤ، اب یہ کیا کرے؟ اس سلسلے میں نبی علیہ السلام کا سنت طریقہ سمجھ لیجئے۔ گھر میں مائیں آسانی سے کر سکتی ہیں، یا کوئی بھی مرد ہے کہ جب گھر والے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، شاگرد موجود ہیں، اس وقت اس کے لیے یہ سنت ہوگا۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا قریب ہو جاؤ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھی جو انہوں نے سنی، اور خود بھی بسم اللہ پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور قریب سے کھاؤ، یعنی ماں اگر گھر میں بیٹھتی ہے، اگر وہ یہ کام کر لے تو اتباع سنت بھی ہو جائے گی اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں لگتے، ٹائم بھی نہیں لگتا، مختصر سی بات ہے اور سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ یہی کہنا ہے کہ بھائی آ کے بیٹھ جاؤ، میں ادھر بیٹھ گئی ہوں، تم بھی آ کے بیٹھ جاؤ، پھر بسم اللہ ذرا اونچی آواز سے پڑھ دے کہ ان کو یاد آ جائے، اور تیسرا ان کو کہے کہ بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور قریب سے کھاؤ۔ ٹھیک ہے، ہر دفعہ ہر کھانے پر کہنا بھی ضروری نہیں، لیکن گاہے گاہے اتباع سنت کی نیت سے انسان کہتا رہے۔